نے اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ live with the virus. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. اگر امریکہ جیسی جگہ جدھر 2,000 لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی, ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک. ناظرین, کورونا وائرس کے حوالے سے حکومت پاکستان کی پالیسی اب بھی کہیں نہ کہیں متزلزل دکھائی دیتی ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کیا اور سرکاری ٹیلی ویژن پر عوام سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں کرونا وائرس سے اپنی قوم کو بچانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غربت سے بچانا اس وقت اولین ترجیح ہے, کیونکہ کرونا وائرس کے ساتھ ہی اب ہمیں ایسے رہنا ہوگا اور 1 سال تک کرونا وائرس کے اثرات رہ سکتے ہیں. دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج اور اس کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی, اس لیے کرونا وائرس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ وہ مطالبہ کر رہے ہیں, صوبوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تمام صوبے پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھول دیں اور دیگر جو معمولات زندگی ہیں ان کو بھی کسی حد تک نارمل سطح پر لے آئیں تاکہ غریب آدمی اور خاص طور پہ سفید پوش آدمی اپنی زندگی گزار سکے اور اس کی مشکلات نہ بڑھ سکیں. سندھ کے اندر اب بھی اختلاف پایا جاتا ہے. سندھ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ شروع نہیں کی جانی چاہیے. KPK کی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ تمام اختیارات ڈپٹی کمشنرز کو دے دیے گئے ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کس ضلع میں ٹرانسپورٹ شروع ہوگی یا کس ضلع میں ٹرانسپورٹ بند کرنی ہے. کچھ ایسی صورتحال بلوچستان میں دکھائی دیتی ہے. بلوچستان کی حکومت بھی سمجھتی ہے کہ SOPs بنیں گے, اس کے بعد ہی اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنے پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا. وزیر اعظم کی آج کی گفتگو کو اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم یہ دنیا کو بتا رہے ہیں اور پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں, اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ اگر امریکہ جیسے ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں ہوئی تو ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ کیوں بند کر رکھی ہے. گویا لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم خود فیصلہ کرنے کے بجائے صوبوں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ صوبے اپنا فیصلہ کیسے ترتیب دیں گے. یہ ایک ایسا وائرس تھا, ایک ایسا وائرس جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں کوآرڈینیشن کا فقدان نظر آیا. اگر کرونا وائرس کے دوران اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنا ہے تو تمام صوبے اور وفاقی حکومت ایک پیج پر ایک موقف اپنا کر کوئی فیصلہ کرنے کو ہمیں تیار نظر نہیں آتے ہیں. اس لیے پچھلے دنوں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے مابین کافی بیان بازی بھی چلتے رہی, صوبائی وزراء کے بیانات بھی ایک دوسرے کے خلاف آتے رہے, لیکن کوئی ایسی پالیسی ترتیب نہ پا سکی جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا کہ اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے ہم ایک قومی پالیسی پر متفق ہو چکے ہیں. اپوزیشن بھی اپنی بات کرتی دکھائی دیتی ہے, حکومت کا اپنا موقف ہے, صوبائی حکومتیں اپنے موقف کے ساتھ اس کرونا وائرس کے دوران پالیسیاں ترتیب دینے کے حق میں نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں مذہبی طبقات کی اگر ہم بات کریں تو مذہبی طبقات سے حکومت پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی اور بار بار کہا تھا کہ اس وائرس کے دوران مساجد میں نماز کے حوالے سے اور خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے جو اجتماعات ہیں اس کے حوالے سے, پھر رمضان المبارک میں تراویح کے حوالے سے جو علماء کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئیں, شروع میں اس پہ بھی اختلاف ہوا, لیکن بعد ازاں علماء کو اس بات پہ متفق کر لیا گیا کہ وہ جو SOPs طے کیے گئے مساجد کے لیے اس پر عمل درآمد کریں. لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے مذہبی جلوس بھی نکالے گئے جس کے بارے میں حکومت کی پالیسی تھی کہ جلوس نہ نکالے جائیں یا ایسے مذہبی اجتماعات نہ کیے جائیں جس کے نتیجے میں اس وائرس کے مزید پھیلنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے کیے گئے اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے, SOPs کے حوالے سے, مارکیٹوں میں جو SOPs دیے گئے تاجران کو, دکانداروں کو, اس پہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں وائلیشن دکھائی دی, جس پہ وزیر اعظم نے خود کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن ہمیں اس مجبوری کے تحت کہ ملک کے اندر غربت نہ بڑھے, بے روزگاری نہ بڑھے اور لوگوں کی معاشی مشکلات اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ انہیں سنبھالا نہ جا سکے, اس لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا اور پبلک ٹرانسپورٹ کو چلانا از حد ضروری ہو چکا ہے. مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں ان جگہوں پہ جہاں
لوگوں نے مذہبی اجتماعات منعقد کیے اور حکومت کی طرف سے دیے گئے احکامات کی خلاف ورزی کی، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور جائزہ لیں گے ملک کے تینوں بڑے صوبوں کا۔ پنجاب کے جہاں کی پالیسی قدرے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ متفق دکھائی دیتی ہے، جو بات وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے پنجاب حکومت کا انیشیٹو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، لیکن سندھ حکومت کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس پہ سندھ اپنی اختلاف رائے بھی رکھتا ہے اور اپنی پالیسیاں ترتیب دیتے ہوئے اپنے موقف کا اظہار بھی کرتا ہے۔ 18ویں ترمیم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے جنم لیتی ہیں کہ وفاق کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے صوبے بعض کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے اندر بھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، لیکن وہاں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو دیا جائے گا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کس ضلع کی پبلک ٹرانسپورٹ کو اگر بند کرنا پڑے یا چلانا پڑے تو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہوگا۔ اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پنجاب سے وزیر اطلاعات فیاض چوہان صاحب، ان سے پوچھیں گے پنجاب کی صورتحال، اور پروگرام میں پھر دوسرے حصے میں آپ کو لے کے چلیں گے پشاور، جہاں شوکت یوسف زئی صاحب صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں شیلہ رضا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ سندھ کی صورتحال ان سے جانیں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فیاض حسن چوہان صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ آج عمران خان صاحب کے فیصلے اور حکومت پنجاب کے اقدامات کیا ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، فیاض حسن چوہان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فیاض صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج تقریباً لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ صوبائی حکومتیں ان کی طرف سے بیانات کچھ اور آ رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے تو پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا اعلان کیا، جبکہ کے پی کے کی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اختیار ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہونا چاہیے۔ کوارڈینیشن کا فقدان نہیں نظر آتا آپ کو اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ اختیار حاصل ہے تمام صوبائی حکومتوں کو کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جو ادارے اور جو پورٹ فولیو اور جو ڈپارٹمنٹس ان کے انڈر آتے ہیں اس پہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک پروپوزل دی ہے تمام صوبائی حکومتوں کو کہ ٹرانسپورٹ اور فلاں شعبے جو ہیں وہ آپ کو کھول دینے چاہیے۔ ان کو کوئی پابند نہیں کیا، انہیں بھی پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ اس کے باقی ڈیٹیلز اور موڈیلٹیز جو ہے وہ صوبائی حکومتوں نے طے کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی نے بھی انکار نہیں کیا، یہ جو سندھ حکومت کے جناب وزیر ٹرانسپورٹ نے کہ اپنی کسی قیادت کی شہر پہ فوری طور پہ جو بیان دیا نا آج سے 3 گھنٹے پہلے جو چل بھی رہا ٹی وی چینل میں، آپ میری بات لکھ لیں کہ ان سے ٹرانسپورٹرز نے نہ فیصلہ کروایا یہ والا کہ جو فیصلہ باقی سارا پاکستان کے اندر ہونے لگا تو آپ مجھے آ کے پکڑ لیجیے گا۔ یہ باتیں تو کر رہے ہیں فضول کا جانا ایک اختلاف پیدا کرنے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، عوام کے لیے بڑی پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں۔ ہم نے عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، امور مملکت بھی چلانے ہیں، معاشرہ اور سوسائٹی بھی چلانی ہے، اور ہم نے پنجاب کے اندر تو آج لا منسٹر راجہ بشارت اور وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ٹرانسپورٹر حضرات کے ساتھ میٹنگ کی ہے، ان کے ساتھ سارے ایس او پیز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنلائز کیے ہیں، اور انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سجیشن کے مطابق ہم انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن جو سندھ حکومت بڑی سمارٹنس دکھا رہی ہے اختلاف رائے کی صورت میں، تو آپ دیکھیے گا اگلے 2-3-4 دنوں میں آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن کیا فیاض چوہان صاحب آپ کی بات درست ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں مختلف محکموں کے فیصلوں کے حوالے سے، لیکن خاص طور پہ اگر ہم کرونا کی بات کریں، کرونا کا وائرس جو ہے ایک نیشنل کرائسس ہے، اس پہ تمام صوبوں کا اعتماد میں لیا جانا، پھر وفاقی حکومت کی طرف سے سب کو آن بورڈ کرنا اور کسی ایک جو ہے نقطے پہ اکٹھے ہو جانا، کیا یہ ضروری نہیں تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج بھی میٹنگ ہوئی ہے، جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے قومی رابطہ کمیٹی ہوگی، وزراء اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ ہو گئی، متعلقہ جناب وزراء اگر صنعت و تجارت کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہو تو صوبوں کے صنعت و تجارت کے وزیر موجود ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کرنا ہو تو ٹرانسپورٹ کے موجود ہوتے ہیں، ساری کنسلٹیشن، ساری نیگوسیشن، سارا کنسنٹ آپس میں پیدا کرنے کا پروسیس، وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، صوبوں کے پاس اتھارٹی ہے۔ دیکھیں نا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے
جب کہا لاک ڈاؤن نرم کرنے کے حوالے سے جو پالیسی دی اس میں ہم نے سلائٹلی تھوڑا سا جو ہے وہ ہم نے اس کو چینج کیا. ہم نے 4 دن جناب اوپن اور نرم کیا اور 3 دن سخت کر دیا جائے. یہ پالیسی پنجاب نے بنائی. اب ایک پازیٹیو سینس کے اندر اختلاف کر کے اپنی مرضی کی کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں, لیکن جو پالیسی بھی بنائے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں, اس کو اچھے طریقے سے آنیسٹی کے ساتھ جو ہے اس کو میٹیریلائز کریں. وہ آپ نہ کریں. اب میں اس موقع پہ سندھ حکومت کے حوالے سے 7500 چیزیں ہیں جانا پچھلے 4 مہینوں کے اندر جو چیزیں آئی ہیں, لیکن میں اس وقت نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. آپ کریں اختلاف, لیکن جو پالیسی بنائے پھر اس کے اوپر پیرا بھی دیں, اس کے اوپر کھڑے بھی ہوں. لیکن چوہان صاحب, اگر آج ہم ایس او پیز کی بات کریں بازاروں میں, اور جو خاص طور پہ دکانیں جب اوپن کی گئیں تو وزیر اعظم صاحب آج خود تسلیم کر رہے تھے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو پھر کیسے ممکن ہوگا جب شاپنگ مال بھی کھل جائیں گے, پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے گی, سوشل ڈسٹنس والا ایس او پیز, باقی ایس او پیز, اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا جب سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران یہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے پنجاب کے اندر لاہور کی ایک شالمی مارکیٹ تھی, وہاں پہ وائلیشن ہوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی اور ایس او پی کی, ہم نے ساری کی ساری وہ سیل کر دی. اسی طریقے سے جس بازار کے اندر کوئی ایس او پیز کی جو ہے نا وہ حد درجے وائلیشن ہوگی اور بڑے ریڈیکل وے میں وائلیشن ہوگی, تو وہاں ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں. اب چیزیں چلانی ہے. دیکھیں آپ بھی یہ بات کئی دفعہ اپنے شوز کے اندر کر چکے ہیں, میں نے بھی رکھی ہے, ساری لیڈرشپ کر رہی ہے کہ اس وقت 3 چیلنجز ہیں پوری دنیا کے ممالک اور پوری دنیا کے معاشروں کو. ایک کرونا وائرس کے پوائنٹ آف ویو سے جناب آپ کے پریونٹیو میئرز لینا ایک چیلنج ہے. دوسرا کرونا وائرس کے حوالے سے جناب آپ کے ریلیف میئرز ہیں. تیسرا اکانومی کو چلانے کے لیے انڈیویجولز کی بھی اور ملک اور قوم کی بھی وہ چلانے کے جناب ایک چیلنج وہ بھی جناب سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر ملک اور ہر قوم اور ہر معاشرے کو. اور سارے ملک, وہ ملک کے جہاں پر ایک دن میں جناب 5-5 ہزار ہلاکتیں ہوئی اور ابھی بھی 100-200 ہلاکتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے اپنے پارکس بھی کھول دیے ہیں, انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے بھی کھول دیے ہیں, انہوں نے بھی جناب لاک ڈاؤن میں نرمیاں شروع کر دی ہیں. کیوں کہ انہیں پتا ہے کہ یار یہ اکانومی نہیں چل رہی, ملک کے اندر لالنس کا ماحول بن رہا ہے. غریب پاکستان کی 15 کروڑ عوام جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہی ہے. 15 کروڑ عوام کے گھروں کے چولہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. 15 کروڑ عوام کی جناب وہ پیٹ کی جو آگ ہے اس کے حوالے سے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. 15 کروڑ جو عوام ہے ان میں بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کی عید کے موقع کے اوپر بھی جو ہے نا ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے نا ایک عجیب عذاب آیا ہوا ہے. اب یہ چیلنجز 3 چیلنجز ہیں, ان کو اکٹھے ہم نے سیملٹینیسلی جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے, لیکن کنسیکوینٹلی اس کے اوپر رسپانسبلٹی عوام کی بھی ہے. اب عوام کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ احتیاط کریں. اگر آپ کو اجازت مل ہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچے لیں ساتھ اور جناب پورا ٹبر لیں اور جناب 10-10 20-20 بندے لے کے آپ چڑھائی کر دیں بازاروں کے اوپر جانا اور وہاں پہ جمع غفیر جناب آپ اکٹھا کر لیں. اب عوام کو بھی چاہیے, آپ نے خریداری کرنی ہے, ایک آدھ بندہ جائے, جا کے جناب وہ اپنی خریداری عید کی کرے, وہ اپنی شاپنگ کرے اور آپ وہاں سے شاپنگ کر کے آ جائے. اسی طریقے سے جب کہیں پہ کوئی مجمع شجمع ہو تو وہاں پہ اپنے وہ سارے ایس او پیز جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کرے. تو کنسیکوینٹلی عوام نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, نہیں تو خدا نہ خواستہ وہ جیسا لاک ڈاؤن نرم کرنے کے حوالے سے پہلے دن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے. کورونا پھیلنے کے حوالے سے جو ماہرین آپ سے بات چیت کر رہے ہیں حکومت سے, کیا ہم اسے سمجھیں کہ خدشے اس میں کچھ کمی ہوئی ہے اس خدشے میں کہ کرونا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہر روز کچھ نہ کچھ بڑھے گا بھی, لیکن آپ تو WHO والوں نے اور انٹرنیشنل جو ہے نا وہ ماہرین نے کہہ دیا یہ تو پوری زندگی کا روگ ہے اب جو ہے نا, جیسے ڈینگی اور جیسے جناب آپ کا ہیپیٹائٹس اور جس طرح باقی بیماریاں جو ہے نا پوری زندگی کا, پولیو بھی جو ہے نا, تو اب یہ پوری زندگی کا جو ہے نا ایک روگ پوری دنیا کے لیے لگ گیا ہے. لیکن اب اس کی ویکسین بھی اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر بھی کوئی اس کی آج کی خبر ہے کہ جو ہے نا کوئی تیار کر لی گئی ہے, باقی ممالک کے اندر بھی تیار ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کوئی 2-2.5-3 مہینوں کے اندر جو ہے نا کچھ اس کی جناب میڈیکیشن بھی کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو جائے گا, کوئی اس کی ویکسین کا بھی جناب فیلڈ میں آ جائے گی, تو بس چیزیں پھر کچھ نہ کچھ کنٹرول ہو ہی جائیں گی, بس اسی طرح چلیں گی پھر فار ایور یہ سارے معاملات. چوہان صاحب, جیسے کے پی کے حکومت نے کچھ تجاویز رکھی ہیں کہ ڈپٹی کمشنرز کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ جہاں سمجھیں ٹرانسپورٹ اوپن رکھیں, جہاں سمجھیں ٹرانسپورٹ بند کر دیں. پنجاب کے اندر بھی کوئی اسی قسم کا میکنزم ہوگا یا پبلک ٹرانسپورٹ تمام کی تمام کھول دی گئی ہے؟ سر یہ 24 گھنٹوں کے اندر نصر اللہ صاحب کل انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کرونا وائرس انسداد کرونا وائرس کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب آئی تھنک سو کہ خود ہی اس کو اناؤنس کریں گے. تو اس وقت تک جو ہے نا آپ دیکھ لیں, ابھی بس 16-17 گھنٹوں کے بعد جو ہے نا پالیسی آ جائے گی اس کے حوالے سے.
تعلیمی ادارے بڑے اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں کہ جب باقی شاپنگ مالز کھولے جا سکتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی SOPs بنا کر کھول دیے جانے چاہیے. کیا یہ تجویز بھی زیر غور ہے؟ تعلیمی اداروں کا تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی جون سے جو ہے نا ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اب جب ایک نیچرلی جو ہے نا چلو 15 جولائی تک ان کا جو ہے پہلے 2.5-3 مہینے کی ہوتی تھی، اب یہ تقریباً 3-3.5 مہینے کی چھٹیاں ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ ان کی اپریہنشن اور ریزرویشن جو ہے نا وہ بیس لیس ہے. 15 جولائی تک ہو جاتی ہیں تو چلو برسات کا موسم ہوگا جو ہے نا تو اس کے بعد آپ کھول دیتے ہیں جو ہے نا اسکول، تو وہ اتنا وہ ایشو نہیں ہے. وہ چھٹیاں ان کی 3 مہینے کی پوری ہو جائیں گی جو ہے نا جو ہر سال ہوتی ہیں. چوہان صاحب، آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گا میں کہ مذہبی اعتماد پر بڑی سختی سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ پابندی ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں وائلیشن ہوئی ہے، مقدمات بھی قائم ہوئے ہیں. کیا مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں ایک بار پھر سے نہیں لی گیا تھا کہ یہ جلوس نہ نکالے جائیں یا مذہبی اعتماد نہ کیے جائیں؟ دیکھیں، مذہبی جماعتوں کو، اسکالرز کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف حلوی صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے تمام SOPs جو ہے وہ تراویح کے بھی، رمضان کے بھی سارے خود جو ہے وہ ڈیولپ کروائے تھے وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب کی موجودگی میں، اور کافی جگہوں پہ اس کے مطابق امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے، کافی جگہوں پہ وائلیشن بھی ہوئی ہے. لیکن یہ ایشو ایسا ہے نا، عوام کو ہم اسٹرکٹلی ڈنڈے کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اتنا زیادہ پابند نہیں کر سکتے. اب کتنوں کو کریں گے آپ؟ 22 کروڑ پاکستانی ہیں. اب اسی ساری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ قانون کا جو نفاذ اس کرونا وائرس کے حوالے سے وہ انتہا درجے کا سخت اور کرخت نہیں کیا جا سکتا، لیکن عوام کو سمجھنا چاہیے، مذہبی قائدین کو بھی سمجھنا چاہیے، ہر شعبہ زندگی کی جو لیڈرشپ ہے اور ارباب بست و کشاد ہیں انہیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. فیاض چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام میں ایک بریک کو شامل کریں گے، بریک کے بعد آپ کو لیے چلیں گے پشاور، جہاں سے شوکت یوسف زئی صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے KPK کی حکومت، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے آج کی جو انہوں نے تمام صوبائی حکومتوں سے درخواست بھی کی ہے اور جو اعلان بھی کیا ہے اس پر کس حد تک عمل درآمد کرے گی. بات کریں گے شوکت یوسف زئی سے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں شوکت یوسف زئی صاحب صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو آج پبلک ٹرانسپورٹ شاپنگ مال کھولنے کا اعلان کیا، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت تھوڑی سی ریلیکٹنٹ دکھائی دیتی ہے، جزوی طور پر کھولنے کی حامی دکھائی دیتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ. وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم کی جو سوچ ہے، جو وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ اوپن ہونی چاہیے، KPK کو اس میں اختلاف ہے؟ ہرگز نہیں. وزیر اعظم ہمارا وزیر اعظم ہے، اسی کی پارٹی کی حکومت یہاں خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہے. وزیر اعظم صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے ظاہر اس پہ ہم ون عمل کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، پرائم منسٹر کو یہ قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ احساس ہے لوگوں کا، اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے زیادہ تر غریب لوگ یوز کرتے ہیں، اور یہ جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن میں ریلیف دیا، لاک ڈاؤن کو کم کرنے دیا، اس کی مین وجہ بھی یہی تھی نا کہ لوگوں کو روزگار میسر ہو، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، ان کو ریلیف ملے. تو میرے خیال سے یہ ان کی یہی سوچ ہے. وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹر زیادہ تر جو ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے. دوسرا ایک حقیقت پسندانہ سوچ ہے کہ لوگ عید میں گھروں میں آتے ہیں، گھروں کو آتے ہیں، تو یہ لوگ کافی مشکلات میں ہیں. تو ان مشکلات کو دیکھتے انہوں نے کہا دیکھیں یہ پرائم منسٹر کی سوچ میں اس لیے درست قرار دیتا ہوں کہ ایک تو یہ وائرس اتنے جلدی ختم ہونے والا تو ہے ہی نہیں، تو کیا ہم یہی کر لیں کہ بس سب کو الگ الگ کر دیں اور بس رہیں جی؟ تو اتنے وسائل ہمارے پاس ہے بھی نہیں اس ملک کے اندر، نہ ہماری معیشت اتنی بری ہے، پہلے سے 30,000 ارب کا قرضہ لیا ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان میں ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو ریلیف دیں اور یہ کہ SOPs کو امپلیمنٹ کریں. ہم جو کہہ رہے ہیں ہم کوئی ریلیکٹنٹ نہیں ہے، ہم پرائم منسٹر کے فیصلے کو عمل، آج بھی ہمارا جو ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، میں بھی اس کا ممبر ہوں، وزیر اعلیٰ محمود خان نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہم نے SOP کو کیسے امپلیمنٹ کرانا ہے. وہ اس سلسلے میں جو ہمارے کمشنر صاحبان ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو ٹرانسپورٹرز حضرات ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ان کو کہیں کہ یہ ہمارے SOP ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہم اس سے اختلاف نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ٹرانسپورٹ کو پیر سے کھول رہے ہیں. شوکت صاحب، پھر اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ KPK کے اندر بھی ٹرانسپورٹ جو ہے جزوی طور پر نہیں بلکہ مکمل طور پر پبلک ٹرانسپورٹ بحال ہوگی؟ دیکھیں ملک صاحب، اس پہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ تو آزاد ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کمشنر صاحبان کو یہ ٹاسک دیا ہے
कि आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो आप ट्रांसपोर्टरों को बिठा के, कुछ जगह ऐसी हैं मलिक साहब जिसमें अगर हम ट्रांसपोर्ट को आजाद करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, और वो एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें एहतियात के तौर पे हम यही सोच रहे हैं कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अभी चूंकि जो फीडबैक है वो कमिश्नर्स ने देनी है, तो वो फीडबैक आ जाए, बाकी हमने फैसला कर लिया कि हमने पीर से खोलना है। तो सिर्फ हमने ये करना है कि हम ये नहीं चाहते कि अगर जिस जगह जिस जिला के अंदर अभी तक ये वबा नहीं पहुंची और हम दूसरे से उठा के वहां पहुंचा दें, तो ये थोड़ी सी फिर मुश्किल होगी हमें, ऑलरेडी हमारे वसाइल इतने नहीं है। तो ये हम एहतियात के तौर पे कर रहे हैं कि अगर वो एसओपी फॉलो कर रहे हैं और वो एसओपी फॉलो करने पे राजी हो जाते हैं, तो कोई प्राइम मिनिस्टर ये तो नहीं कह रहा है कि आप कोई एसओपी ना करें, बस ट्रांसपोर्ट को खोलें, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि तमाम लोग एसओपी को फॉलो करें। आज भी अगर आप बाजारों में चले जाएं तो बड़ी वायलेशन हो रही है एसओपी की। इसीलिए आज हमने कल और परसों ये जो 2 दिन है, इसमें जो टास्क दिया है वज़ीर आला महमूद खान ने कि आप दोबारा मिले इनसे, जो ताजर बरादरी है इनसे दोबारा मिले, इनसे रिक्वेस्ट करें कि जो एसओपी आप तोड़ रहे हैं इससे आपको नुकसान होगा, और हम मजबूर न करें कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। तो ये जो चीजें इस तरह हम चाहते हैं कि जो भी एसओपी को तोड़ेगा, फिर या दुकानें तोड़ेंगे, वो ताजर तोड़ेंगे तो हम दुकानें सील करेंगे, अगर ट्रांसपोर्टर उसकी वायलेशन करेंगे तो हम ट्रांसपोर्ट को बंद करेंगे। तो हम इसलिए हम समझा रहे हैं उनको कि हम पूरे एसओपी फॉलो करने के साथ हम इसका फैसला करेंगे। ठीक है शहनाज साहबा, सूबा सिंध को क्या इख्तलाफ है? अगर वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए, अवाम को मसाइल का सामना है, लेकिन सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे, ये सिंध हुकूमत का फैसला है या वज़ीर ट्रांसपोर्ट का एक जाती बयान लिया जा सकता है इसको? वज़ीर को जाती तौर पर नहीं दे सकते, और हम ये समझते हैं कि अब तक जो बाजारों का रश हमने देखा है, जिस तरह की बेहतियाती देखी है, जिस तरह से लोग छोटे बच्चों को लेकर आए हुए, तो इससे पहले जबकि हमारे जो मशीर है इंफॉर्मेशन के मुर्तजा वहाब साहब, उन्होंने काफी दफा लोगों को समझाया कि 250 से ज्यादा बच्चे इफेक्टेड हैं, और जाहिर है कि घर का कोई बड़ा ये वायरस लेके घर में गया है, कोई यंग, तो उसके बावजूद भी लोग इस वक्त बच्चों को लेके बाहर हैं। एक सर्वे हुआ था गैलप का, जिसमें ये तो बताया गया कि 70% लोग इसको पसंद कर रहे हैं, जो वजीर आजम साहब ने नरमी की है। लेकिन एक और जो सर्वे था उसमें ये बताया गया, जिसका जिक्र नहीं किया जाता, जैसे आजकल चीनी आटे और एनर्जी के जो मसाइल हैं उन पे बात नहीं की जाती, उनके करप्शन पे बात नहीं की जाती। इस तरह ये नहीं बताया जाता कि 60% से लोग ज्यादा जो हैं वो कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो उनको बिल्कुल इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो लोग बच्चे लेके बाजार में आ गए। अब ट्रांसपोर्ट जो है कराची में, वो पहले ही कराची में शाम ज्यादा हो जाए तो कुछ बसों के ऊपर लोग सफर कर रहे होते, तो ऐसे में हम जिन्होंने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया और इस तरह से आ रहे हैं, हम नहीं समझते कि हमें ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोलनी चाहिए। लेकिन शहनाज साहबा, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब इस किस्म की तजावीज़ रखते हैं सूबों के सामने, यकीनी बात है अवामी मुफाद है, वज़ीर-ए-आज़म ने तो खुद सफ़र नहीं करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, अवाम के इस पेश नज़र की ईद आ रही है, लोगों ने अपने घरों में जाना है, फिर ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से या पूरा कारोबार बंद होने से इस वक्त मईशत को बड़ा शदीद धचका लगा है। इससे निकालने के लिए अगर हुकूमत कोई तजावीज़ रखती है, रिक्वेस्ट करती है वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से, तो बजाय इसके ताउन के एक अजीब सी फ़ज़ा महसूस होती है कि शायद सिंध और वफाक मद्दे मुकाबल खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है, हर सूबों की अपनी एक क्या कहना चाहिए, हर सूबों का अपना अपना मामला है। इस वक्त कराची में जो मोस्टली दूसरे सूबों से आए हुए थे, खासतौर पर केपी से, और जो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा, एक तो हमारे यहाँ केपी के लोग हैं और एक वो लोग हैं जो कि जनूबी पंजाब से हैं, वो मोस्टली वापस जा चुके हैं और ईद के मौके पे वो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे महफूज हैं और उनको कोरोना नहीं हुआ तो वो नहीं जाएंगे। तो इस तरह के फैसले मैं नहीं समझती करना चाहिए। लोग अपने अपने, जो हमारे यहाँ भी देही सिंध से हमारे डिपार्टमेंट्स वगैरह में लोग थे, हमने उनको जब इंट्रासिटी सर्विस बंद हो रही थी, हमने उनको वापस भेज दिया था और कहा था कि आप वहीं अपने घर वालों के पास जाएं। लेकिन तो केपी से लोग जाना चाहें वापस, शहनाज साहबा, फिर हुकूमत का काम तो है
انہیں سہولیات مہیا کرنا. جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں پاکستان واپس لایا جائے, اور جو سندھ میں بیٹھا ہے وہ اپنے ہی پاکستان کے اندر ہی سفر کرنا چاہتا ہے, اس کو ہم سفر کی سہولت نہیں دیں گے تو وہ کیسے جائے گا؟ اچھا, اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو یقیناً اس کے لیے کوئی بات حکومت ضرور کرے گی کہ جس ڈسٹرکٹ میں ہیں وہ اپنے کمشنر کے پاس نام لکھوا دیں, کوئی اسپیشل سی ایک بس چلا دی جائے گی جس جگہ کی ہوگی یا کچھ ہوگا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب لوکل ٹرانسمیشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, ہم سبھی کو کورونا کا مریض بناتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر کہو کہ بھائی سمندر چڑھا ہوا ہے اور طوفان آ سکتا ہے تو سمندر پہ تو پہنچے. اگر کسی جگہ یہ جو ہمارے ٹینکرز ہیں جو کہ آئل وغیرہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ان سے کتنے حادثے ہوئے, بھرنے پہنچ جاتے ہیں وہ پیٹرول وغیرہ. لیکن کیا وزیر اعظم صاحب نے یہ بات درست نہیں کی کہ امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر وہاں ٹیوب چل سکتی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ چل سکتی ہے, زیادہ خطرات ہے, زیادہ وہاں پہ اموات ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان ممالک نے اپنی ٹرانسپورٹ بند نہیں کی؟ اچھا دیکھیں, وزیر اعظم ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ 18 گرمیاں فلانی جگہ گزار چکے ہیں اور 20 ادھر, تو لوگوں کے نیچر میں بھی فرق انہیں سمجھنا چاہیے. ابھی میں نے خود ہی کہا کہ ہمارے لوگ تو آئل ٹینکر سے اگر لیک ہو رہا ہو تو اس کے باوجود کہ اموات ہو چکی ہیں لیکن وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں بھرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ممالک کے لوگ اپنے قوانین کو فالو کرتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ 2010 میں امریکہ گئی تو میں نے سب سے بڑا فرق یہی محسوس کیا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ قوانین کو بہت فالو کرتے ہیں. تو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے یوم علی ہو, چاہے جمعے کی نماز ہو, چاہے کچھ ہو, لوگ جو تھے وہ ہر چیز جو ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے باہر نکل آئے. لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے, تو جہاں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں تو وہاں اگر ہم تھوڑے دن سختی کر سکتے ہیں. اور ہماری غلطی یہی ہے, ہماری غلطی یہی ہے. لیکن کل ٹرانسپورٹرز کے دباؤ پہ اگر آپ کو کھولنی پڑی یہ خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ, تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس رائے کو مان لیں؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہی, میں تو یہاں پہ یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنی کوشش ہوگی ہم اس کو وہ کریں گے. دباؤ میں تاجروں نے بہت دباؤ دیا تھا نا, اب تاجر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو تاجر ایس او پیز پہ عمل نہیں کرے آپ بے شک بند کر دیں. اس لیے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی نیچر کو سمجھنا چاہیے. میں ان سے اختلاف نہیں کر رہی ہوں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا تو جو 15 دن کی 2 سائیکل تھی, ہمیں اس میں سختی شدید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, سوشل میڈیا اور میڈیا پر پشاور کی خاص طور پہ کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریفک جیم ہے, بہت رش ہے خاص طور پہ بازاروں کے اندر. ایس او پیز پر تو عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس لیے سندھ کے خدشات بھی کبھی کبھی جائز محسوس ہوتے ہیں کہ اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر شاید خدشات بڑھ سکتے ہیں کورونا وائرس پھیلنے کے. ملک صاحب دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وائرس جو آپ اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی آج کی اگر آپ خبر پڑھیں تو اس میں تو کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ یہ وائرس ختم ہونے والا نہیں ہے. تو جب وہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہم زندہ رہ رہے ہیں, چل رہے ہیں, تو ہمیں اس کے ساتھ بھی وہی چیزیں سیکھ کر چلنا ہوگا. ظاہر ہے تو پہلے تو لوگ ماسک پہننے کو بھی ایک مذاق سمجھتے تھے, سینیٹائزر وہ کہتے یہ کیا ہے, ہاتھ صابن سے دھونا وہ نہیں مانتے تھے, لیکن آج سارے لوگ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان کو لانا پڑے گا, ان کو سکھانا پڑے گا, لیکن ہم اس چیز کو دیکھ کے ہم اپنی معیشت کو اور مزید تو خراب نہیں کر سکتے. آلریڈی ہماری معیشت وینٹیلیٹر پہ رہی ہے, تو اگر ہم اس مزید سختیاں کریں گے تو ہماری معیشت اور بھی گرے گی اور پھر اس قابل ہوگی کہ اس کو اٹھانا مشکل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے دیکھیں, یہ کوئی کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ ایک چیز کا خطرہ ہے, ہم کہیں کہ جی بس خطرہ ہے اس کو جانے دیں. دیکھیں دہشت گردی جب ہو رہی تھی خیبر پختونخوا کے اندر, ملک کے اندر, تو یہ فرنٹ لائن صوبہ تھا. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ روزانہ دھماکے ہوتے تھے شہر کے اندر اور 15 20 لاشیں ہم اٹھاتے تھے, لیکن ہمارے بازار بند نہیں ہوتے تھے, بازار اسی طرح کھلے رہتے تھے اور یہ خطرہ ہوتا تھا. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ خطرہ ہے, ہم بالکل مانتے. میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ ہم نے اسی وجہ سے کئی دکانیں سیل کی, کئی, اور ان کو 3 دن کے لیے سیل کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ گھنٹے کے لیے سیل کر کے دوبارہ. وہ اب آہستہ آہستہ وہ سمجھ آ رہی ہے ان کو. یہ جو ویڈیوز ہیں کہیں کے بھی آپ لے سکتے ہیں, کچھ جگہ ایسی ہیں جو بڑی رش ہوتی ہے, لیکن اگر آپ صدر میں چلے جائیں وہ باقاعدہ تھوڑے لوگوں کو اندر جانے دیتے ہیں, باقی لائن لگی ہوتی ہے.
تو ان کے لیے باقاعدہ وہ سٹیپ بنے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے, آپ نے یہاں اندر بھی جا کے ان کو بتایا جاتا ہے, سینیٹائز کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے اور یہ سیکھ رہے ہیں لوگ آہستہ آہستہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کون سے ایسے اضلاع ہیں, ایریاز ہیں کے پی کے اندر جہاں پہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ وہاں زیادہ وائرس پھیلنے کے امکانات ہیں؟ ایسے کون سے اضلاع ہیں؟ سارے دیکھیں, جو ظاہر ہے جہاں پاپولیشن زیادہ ہے یا جہاں پہ زیادہ وہ ہو رہا ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی زیادہ ہے. اب پشاور کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی زیادہ ہے, ظاہر ہے یہاں پہ زیادہ کیسز ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ہم آہستہ آہستہ جیسے یہ اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کیسز بھی آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دوسرے رخ جو آپ دیکھیں گے کہ اموات کو آپ مائنس کریں تو باقی لوگ تو 15 دن بعد تو جو کوارنٹائن میں آپ رکھتے ہیں یا آئسولیشن میں رکھتے ہیں وہ تو پھر روبصیات ہو جاتے ہیں نا. تو یہ جو ہمارے یہاں پہ جو ریشو ہے صحتیاب ہونے کی وہ زیادہ ہے, تو اس لیے ہمیں زیادہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگین میں اپنے عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حکومت آپ کو سہولت دے رہی ہے لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس سے اپنے آپ ضروریات ضرور پوری کریں لیکن آپ اپنی جو SOP گورنمنٹ نے دی ہے اس کو فالو کریں. اور یہی کل اور پرسوں ہماری میٹنگ ہوگی تاجروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہم اس چیز کو دوبارہ رکھیں گے اور میں مشکور ہوں, بہت سارے تاجروں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے. بڑی بڑی دکانیں, بڑے بڑے تاجر ہیں, انہوں نے خود اپنے اس میں کھڑے ہو کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے کل بھی میں نے وزٹ کیا, پرسوں بھی کیا بازاروں کا, تو وہ خود کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ڈسٹینس رکھیں, آپ یہ کریں وہ کریں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہے, لوگوں کے اندر سمجھ آ رہی ہے. اور یہ جو جہاں تک بچے لے جانے کا تعلق ہے میں اس کے خلاف ہوں بالکل. اور کل ہم شاید اس پہ ہم کریں کہ یہ جو بچے لاتے ہیں لوگ, یہ کم از کم ہم اس پہ بین کر دیں کہ بچے والے لوگوں کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم بازاروں کے اندر. یہ شاید ہم کر لیں کل. دیکھیں شوکت یوسف زئی صاحب, اس قسم کا امپریشن کیوں ہے کہ اس موقع پہ بھی بعض صوبوں کے وفاق کے مابین سیاست ہو رہی ہے, سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ شاپنگ مالز بھی اب کل سے کھلیں گے سوموار سے KPK کے اندر؟ دیکھیں ہمارے شاپنگ مالز تو یہاں اتنے بڑے بڑے شاپنگ مال تو ہے نہیں جس طرح کراچی میں ہے یا لاہور کے اندر ہے یا اسلام آباد کے اندر. یہاں تو بس وہ ہیں, دکانیں ہیں, وہ کافی حد تک کھلی ہیں اور ہم نے 4 دن ان کو اجازت دی ہے, منڈے, ٹیوزڈے اور تھرسڈے تک. تو اس کے بعد یہ 3 دن جو ہے نا ہم نے بالکل ریسٹ دیا ہے, اس میں بالکل مکمل لاک ڈاؤن, اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. تو دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ ساری میں کچھ ایک عمومی تاثر یہ بنا ہے کہ سندھ اور وفاق کے مابین کو سیاسی بیان بازی, سیاست ہو رہی ہے دونوں کے مابین. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں تو کبھی بھی اس مخالفت میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا, لیکن میں جب بھی پروگرام میں بیٹھتا ہوں اور میرے سندھ کے جو بھی میری بہن آتی ہے شیلا یا کوئی اور آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وفاق جو ہے تعاون نہیں کر رہا ہے. وفاق, اب آپ مجھے بتائیں کہ وفاق نے جو کمیٹی بنائی ہے نیشنل کوارڈینیشن کی, وہ سب یہ مل کر اس میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے, چاروں صوبوں کی ہوتی ہے. اور کبھی بھی پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ ایک تجویز اپنی دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صوبے اس کو امپلیمنٹ کرے. تو یہ اس میں ہاں, اگر آپ نے نہیں امپلیمنٹ کرنا تو بجائے اس کے کہ آپ میڈیا پہ جا کے آپ یہ کہیں کہ جی وزیراعظم یہ کر رہے ہیں, میرے خیال سے اس سے اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے. ہم تو بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے, خیبر پختونخوا بھی ان کا ہے. ہم سب مل کر پاکستان سے اس کرونا وائرس کے خلاف لڑنا بھی چاہتے ہیں اور اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں. اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی وفاق کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, وفاق کی, آپ نے اتنے دن تک لاک ڈاؤن کیا, کیا وائرس ختم ہو گیا؟ وائرس ختم تو نہیں ہو رہا ہے نا. جب ختم نہیں ہو رہا ہے تو کیا لوگوں کو ہم بھوکے مار دیں؟ کیا لوگوں کو ہم یہ کہیں کہ جی آپ دیہڑی بھی نہ کریں؟ کیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, سندھ حکومت کے پاس ہیں, KP کے پاس ہیں یا کسی اور کے پاس ہیں اتنے وسائل کہ ان سے کہیں کہ جی آپ گھروں سے نہ نکلے, آپ کو کھانا مل جائے گا؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ جب گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی تو پھر ان کو کیسے آپ گھروں کے اندر بند رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا وہ ہے آپشن ہے؟ آپ دوسرا آپشن تو ہے نہیں. ان کو آپ اجازت دیں گے, وہ کام کے لیے نکلیں گے. SOP فالو کریں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اس پہ ہم بڑی سختی سے کر رہے ہیں. اور جن شاپس کو ہم نے بند کیا وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا توبہ ہے, ہم آئندہ اس SOP کو نہیں توڑیں گے, لیکن آپ کھول دیں. ہم نے کہا نہیں, اب 4 دن بند رہیں گی, نیکسٹ ویک سے آپ کو کھولیں گے. تو اب سب نے دیکھ لیا اس چیز کو, انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اس سے بہتر حالات ہوں گے. ٹھیک ہے شیلا صاحب, سندھ کو وزیراعظم پر اعتماد ہونا چاہیے, یقینی بات ہے, جس کا ذکر بھی کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ بھی ان کا ہے, KPK بھی پیپلز پارٹی کا ہے, اس لیے اس ایشو پہ کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کہیں نہ کہیں بیان بازی ہوتی ہے جس سے کچھ لگتا ہے کہ اختلافات سامنے آتے ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا, آپ نے پبلک کے تعاون کی بات کی,
پبلک تعاون یقینی بات ہے بعض جگہوں پہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ کمی رہ جاتی ہے، لیکن کچھ شکایات ایسی آتی ہیں کہ انتظامی افسران بھی ایسی ڈھیل دیتے ہیں، مارکیٹس کے اندر خود اپنے دفاتر سے نکلتے نہیں ہیں امپلیمنٹیشن کروانے ایس او پیز پر، جس کی وجہ سے وائلیشن بڑھتی ہے۔ اچھا، پہلے تو میں کہوں گی کہ دیکھیں میں جو نا اس بات سے متفق ہی نہیں ہوں کہ دکاندار پہ ساری ذمہ داری ہے۔ دکاندار تو اپنے فیملی کے ساتھ وہاں پہ نہیں ہے نا، وہ تو اپنے ورکرز کے ساتھ ہے۔ اس کے ورکرز بیچارے بار بار چاہے سینیٹائز کرتے ہوں اپنے ہاتھ کو یا ماسک لگائے ہوئے ہوں۔ میرا تو مسئلہ عوام ہے جو وہاں پہ پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ 5 بندے ایک گھر کے پہنچ رہے ہیں تو دکاندار کیا کر لے گا؟ دوسرے 5 کو کیسے روکے گا؟ تیسرے 3-4 لوگوں کو کیسے روکے گا؟ تو مجھے تو یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس کا جرمانہ دکاندار کو ملتا ہے۔ الٹا تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنے سارے لوگ آئے کیسے واپس جائیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، اب آپ نے بات کی کہ سندھ اور وفاق کی، ذرا صبح ٹی وی کھولیں، کبھی اجمل وزیر جو ہیں وہ لنترانیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شہباز گل آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی فیاض الحسن چوہان آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف سندھ میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ سندھ صرف ٹی وی پہ آتے اور بتاتے ہیں کہ آج کتنے مریض تھے، کتنے جو ہے شہید ہو گئے، کتنے لوگ وینٹ پہ ہیں، کتنے لوگ ہوم آئسولیشن میں اور کتنے صحتیاب ہو گئے۔ یہ شروع کیا تھا تو فیصل واؤڈا جو کہ پتہ نہیں 5-6 مہینے سے کوارنٹائن میں تھے اور ان سے پارٹی کہہ رہی تھی کچھ نہ کرو نا، کچھ نہ کرو نا، کچھ نہ کرو نا، تمہارے مسائل ہیں، وہ اچانک باہر نکل آئے اور علی زیدی پھر جواب دیا گیا، میں مانتی ہوں سعید غنی اور ناصر شاہ صاحب کی طرف سے، لیکن میں روزہ کھول کے بیٹھے ہیں ہم لوگ، لیکن چیئرمین بلاول نے نوٹس کیا اس کو اور انہوں نے کہا کہ سخت الفاظ نہ استعمال کیے جائیں۔ لیکن جب اجلاس بلایا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی تقریر جو کرتا ہے وہ انفیکٹ وہ جو ہے وہ بال جو ہے وہ پھینکتا ہے اور فلور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا بہت ساری آپ بھی کر دیتی ہیں۔ ٹویٹ ایک الگ چیز ہے، ٹویٹ میرا اپنا سسٹم ہے، ان کے ہاں سے جو ٹویٹ ہوتے ہیں، میرے ٹویٹ پہ اگر میں ایک لفظ کیا حرف لکھ دوں، ان کے ہاں کے جواب پڑھا کریں، آپ کو شرمندگی ہوگی، نظر نہیں ملا سکیں گے مجھ سے۔ تو میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ میں ہمیشہ جواباً ٹویٹ کرتی ہوں۔ خیر اس کو چھوڑے میری بات کو، جو اصل بات ہو رہی ہے اس وقت اسمبلی میں وزیر خارجہ کی اسپیچ جو تھی، اگر وہ جو ہے اگر وہ جنوبی پنجاب میں سہولتوں کی کمی کا ذکر کرے تو شکایت، اور میرے صوبے سے اگر کوئی کمی کی بات ہو تو اس میں صوبائی تعصب کی بو، وہ ایسے موقع پر یہ کہیں کہ ہم اپنا لوہا منوائیں گے 3 الیکشن ہار کے اپنی پیری مریدی دکھانے کے باوجود بھی، تو وہ سیاست پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ للہ وزیر اعظم صاحب آپ وزیر اعظم بنے۔ یہ ساری سیاست کہ ہم تو آج کل اس میں بھی بات نہیں کر رہے کہ آپ کہتے تھے کہ میں سب کے کرپشن پکڑوں گا، اس وقت صرف آپ ہی کے لوگوں کے کرپشن آ رہے ہیں، چاہے وہ انرجی کے ہوں، چاہے وہ آٹے کے ہوں، چاہے وہ چینی کے ہوں، چاہے کسی چیز کے ہوں، ہم تو اس پہ بھی بات نہیں کر رہے۔ ہم صرف کورونا کے اوپر آپ سے پالیسی مانگ رہے ہیں۔ آج بڑی مشکل سے یہ بات نکلی ہے کہ ماسک لگاؤ، آپ نے ایک پیغام بھی نہیں دیا، آج بڑی مشکل سے یہ جی شوکت صاحب یہ آپ شرح صاحب آپ بات کر رہے ہیں، پھر شوکت صاحب کمنٹ کریں۔ یہی بات کر کہ ان دا اینڈ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم یہ ساری سیاست اپنے الیکشن کے وقت کر لیں گے، ہم ایک دوسرے کو کہ ابھی یہ وقت ہے کہ ہم سب بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں اپنی عوام کو کس طرح اویئر کرنا ہے۔ اس وقت جو اگر آپ میری بات کا اور شوکت یوسفزئی میرا بھائی ہے، ہم دونوں کی بات کا ایکسٹریکٹ دیکھیں تو وہ یہ نکل رہا ہے کہ ہاں واقعی زندگی منجمد نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ آتے رہے کہ شوکت صاحب جی شالا بی بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ شوکت صاحب آپ اس پہ کمنٹ کر دیں تاکہ مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ جی جی میں یہ عرض کروں ملک صاحب، میں یہ عرض کروں دیکھیں جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں تعصب کی بو نہیں ہوتی ہے، ہمیں تو جلن کی بو آتی ہے وہاں سے۔ یہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں اتنا، اب یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر بن کے دکھائے، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ابھی ہے بھی کہ نہیں، چیئرمین ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ پارٹی لیڈر ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ ان سے کوئی پوچھتا بھی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے۔ ہمیں تو اس کا بھی فکر ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا ہے،
हमें कभी नहीं कहा है कि यार बिलावल को सियासत आती है नहीं आती है, या वो उससे कोई पूछता है नहीं पूछता है, हमने कभी नहीं कहा। इनको ये जलन जरूर होती है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है। अभी जरा यकीन आ जाना चाहिए आपको, और इंशाल्लाह ताला ये नहीं आइंदा आने वाला इलेक्शन भी हमारा इंशाल्लाह। शौकत यूसुफ साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शैला रज़ा साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।